السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں یہ حدیث لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی بھلا کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے کہ یہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا، یہ چیز کدھر سے آئی، وہ چیز کدھر سے آئی، اور آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ٹائم میں دلیل تھی کوئی نہیں، لیکن جس نے دلیل مانگی میں نے اس کو دلیل دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ میرا ابو بکر ہے۔ جیسے میں نے اسے کہا کہ ابو بکر کلمہ پڑھ لے تو اس نے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ فلانا بندہ یہ کہتا ہے، فلانا بندہ وہ کہتا ہے۔ تم لوگوں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تم اپنی بات کہو، تم کیا کہتے ہو۔ اگر اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی باتوں پہ چلتے تو مکہ تو کچھ اور کہہ رہا تھا، لوگ تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو کہتا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دنیا والے کچھ کہہ رہے تھے، دنیا والے تو کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا۔ کہتے ہیں کہ میں دنیا نہیں مانتا، سچ وہی ہے جو میرا نبی پاک فرماتا ہے، اصل سچ وہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا ہے انہوں نے کہ دین کا اگر مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے دیکھو، پھر ذرا پورا پیار کر کے دیکھو، پھر ذرا محبت کر کے پھر غلامی کا مزہ آتا ہے۔ اور محبت بھی کسی اور سے نہیں، رب رسول سے کرنی ہے، غلامی بھی رب رسول کی کرنی ہے، تو پھر دیکھنا کہ تمہیں مزہ کیسا آتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، یام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ تمام کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور داخل ہوئے اندر تو وہ شور کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، تمہارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ ابو جہل لوگوں کو کہنے لگا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ تمہارے بتوں کو گالی دیتا ہے، تمہارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اور تم لوگ کچھ نہیں کہتے اس کو۔ معذاللہ، لوگ اکٹھے ہو کے حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ سے کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے اور ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو حضور کہنے لگے ہاں میں نے کہا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ بھی کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا گیا وہ کہتے رہے ہاں میں نے کہا ہے، تو چارے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ، چاروں جانب سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ سب آپ کو مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ ابو بکر وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، وہ بھاگے حضور کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پڑے ہوئے تھے اور وہ سب مار رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں جیسے ہی پہنچے تو 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، سب کو پھینک دیا۔ ان کو بچاتے ہوئے ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ظالموں، ان کو مارتے ہو جو تمہارے لیے نجات کا سامان لے کے آیا ہے، تمہیں نجات دینا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، انہیں مار رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اب ان کافروں نے حضور کو چھوڑ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ عتبہ، ابو جہل، یہ سب کافر ملے ہوئے تھے اور جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے جوتے ایسے نرم جوتے نہیں تھے، وہ لکڑی کا جوتا ہوتا تھا، تو ان کے سر پہ مارنے لگے۔ ان کو جوتے مارتے جا رہے ہیں، ان کا خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دونوں بازو کھولے ہوئے ہیں، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میرے والد کو جب لوگ گھر لے کے آئے تو دیکھا تو ان کا سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی ان کا خون و خون ہوا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنے والد صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ان کے سر سے خون بھی میرے ہاتھ میں لگ گیا، ان کے بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور ان کے سر کا چمڑا بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔
ان سے عشق تھا اپنے محبوب سے، تو انہوں نے ان کے لیے اپنا حال یہ کر دیا، ان کے لیے مار کھائی، ان کو بچایا، گوشت اترنے لگا ان کے سر سے، ان کو مار مار کے ان کا سر نرم کر دیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ بے ہوش تھے اور ہم ان کے منہ میں دودھ ڈال رہے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالموں تم ان کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، یہ مارتے ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، اس حد تک انہوں نے ان سے پیار کیا کہ ان کے حصے کے جو زخم تھے وہ اپنے سینے پہ، اپنے دل پہ انہوں نے کھائے، اپنے دل پہ لگائے، لیکن ان کو بچا لیا۔ تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، لیکن میں نے ابو بکر کو بدلہ نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہے، اس کا اجر تو ہی عطا فرما، میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا اللہ تو ہی دے اس کو اجر، تو ہی اس کی نیکیوں کا اجر دے، اس نے بڑی تکلیف سہی ہے میری خاطر، اس نے بڑا پیار کیا ہے مجھ سے، اس نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، اس نے بڑی غلامی کی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عشق تھا جو ان کو ان سے تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو بھی ایسا ہی غلام بننا ہے، ایسی ہی محبت کرنی ہے اپنے رب رسول سے، وہ غلام ہی کیا جو اپنے آقا پر قربان نہ ہو جائے۔ دونوں جہانوں کے سردار ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیے گا۔